منہ کی صفائی کے لیے مسواک بہترین ذریعہ ہے. مسواک نہ صرف منہ کے تمام حصوں یعنی دانت، زبان، حلق، گلا، سانس کی نالی اور خوراک کی نالی کے ابتدائی حصوں کے امراض کے لیے بے حد مفید علاج ہے بلکہ ثواب کا ذریعہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے. یعنی جو شخص اپنے رب کو راضی کرنا چاہے وہ اس نیت سے مسواک کرے. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو آپ سے، ہم و غم ہے یہ، تو اس کے لیے کچھ ایکشن ضروری ہیں. انہی ایکشنز میں ایک یہ ہے مسواک. اکثر لوگوں کو مسواک کرنا بڑا ہی مشکل کام لگتا ہے کیونکہ بچپن سے کیا نہیں نا، طریقہ ہی نہیں سیکھا. میں سمجھتی ہوں کہ جب بچوں کے دانت آ رہے ہوں، بہت چھوٹے بچے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ہر چیز چیو کرتے ہیں. اگر آپ ان کو نرم مسواک پکڑا دیں، کیونکہ میری ایک بیٹی نے ایکسپیرینس کیا ہے، بہت چھوٹے بچوں کو نرم مسواک پکڑائیں، ان کو اتنی عادت ہے مسواک کرنے کی اور اتنی خوشی سے وہ اس کو چیو کر رہے تھے کیونکہ اس کے اندر سے جو کیمیکل نکلتا بھی ہے، جو اس کا لکوڈ ہوتا ہے وہ ہارمفل نہیں ہوتا. ورنہ تو بچے پین منہ میں لے رہے ہیں اور کوئی گندی چیزیں منہ میں ڈال لیتے ہیں. لیکن یہاں پر عام طور پر سخت مسواک ملتے ہیں، ان کو نرم کر کے بھی بچوں کو دیا جا سکتا ہے. شروع میں ان کو نہیں استعمال کرنا آتا لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد وہ شروع ہو جاتے ہیں، خصوصاً اگر بڑے سامنے کر رہے ہیں. تو یہ کام کس لیے، آپ اپنے تھنگس ٹو ڈو میں لکھیں گے نا، تو مسواک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضامندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے. اور یہ جو حدیث بتا رہی میں، یہ صحیح بخاری کی ہے. اگلی حدیث الجامع صغیر کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طیبوا افواہکم بالسواک فانہا طرق القرآن. اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ صاف کرو کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے. اللہ کا کلام پڑھتے ہو تم اپنے منہ سے. اب دیکھیں جتنے بھی مخارج ہیں سارے کہاں ہیں، منہ کے اندر ہی. یعنی منہ، حلق، گلا سب بیچ میں آ جاتے ہیں، زبان، دانت. کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ قرآن کا راستہ ہے. اگر منہ سے اسمیل آ رہی ہو اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ اسمیل ساتھ والوں کو بھی جا رہی ہے، تو کیا فرشتوں کو نہیں جا رہی ہوگی؟ تو فرشتے دور نہیں ہٹ جائیں گے؟ تو کتنا ضروری ہے کہ مسواک کیا جائے. اور خصوصاً اگر روزہ رکھا ہوا ہو یا کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو بیڈ بریتھ کی، تو اس صورت میں بہت ضروری ہے کہ آپ کثرت سے مسواک کرنے والے ہیں. ورنہ بعض اوقات دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے. پھر وہی حدیث یاد رکھیں، مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. تو زبان میں پھر اس کی صفائی نہ کرنا بھی ہے اور اس طرح دوسروں کو اذیت دینا ہے. ٹھیک. اور اب ایک اور نیت آپ کریں گے کہ چونکہ میں قرآن کی طالب علم ہوں، تو قرآن پڑھتی ہوں، تلاوت کرتی ہوں، اس لیے میرا منہ صاف ہونا چاہیے، یہ قرآن کا راستہ ہے. پھر یہ کہ اچھی طرح پورے منہ کو صاف کرنا چاہیے، صرف سامنے سامنے کے دانت نہیں بلکہ پورے دانت، باہر سے اندر سے، تالو، زبان، حلق، پیچھے تک، پورے مخارج کے جتنے بھی حصے ہیں ان سب تک مسواک لے جانا چاہیے. ابو بردہ کہتے ہیں اپنے والد سے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے مسواک کرتے ہوئے پایا اور آپ کے منہ سے او او کی آواز نکل رہی تھی اور مسواک آپ کے منہ میں تھی، گویا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یعنی وہ کر رہے تھے تو اتنے میں اچانک وہ آگے تو انہوں نے دیکھ لیا. اس کا مطلب نہیں کہ پبلک میں آپ یہ سب شروع کر دیں. تو یہ اسٹیمولیشن جو ہے یہ باقی باڈی کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے. اسی طرح اب طرح طرح کے آلات اور ایسی چیزیں نکل آئی کہ جس سے زبان کو صاف کیا جاتا ہے. باقاعدہ اگر آپ کچھ سٹورز میں جائیں تو وہاں لٹکے بھی ہوتے ہیں ٹنگ کلینرز، اور اس سے وہ زبان کو صاف کرتے ہیں. لیکن مسواک جو ہم یوز کرتے ہیں وہ سب سے بیسٹ ٹنگ کلینر ہے. ایکچولی زبان کے اوپر چھوٹے چھوٹے بمپس پائے جاتے ہیں جن کو ٹیسٹ برڈز کہتے ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً 10,000 ہوتی ہے. زبان کی نوک پہ پائے جانے والے ٹیسٹ برڈ میٹھا چکھتے ہیں، پچھلے حصے پہ کڑوا ہوتا ہے، سائڈز پہ نمکین اور کھٹا ذائقہ وغیرہ. پھر یہ ٹیسٹ برڈ جو ہوتے ہیں جو چیز منہ میں جاتی ہے اس کا ذائقہ ڈیٹیکٹ کر کے دماغ کو بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پھر احساس ہوتا ہے. جو جو ہماری عمر بڑھتی ہے ٹیسٹ برڈز کی سینسٹیوٹی کم ہوتی جاتی، اسی لیے بڑی عمر کے لوگوں کو کھانے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے، یا پھر وہ زیادہ مرچیں کھانے لگتے ہیں. اسی طرح جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کچھ تو اس میں اسمیل کا بھی کردار ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم کچھ سونگھتے ہیں تو اس کے ساتھ جب کھاتے ہیں تو اس کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے. کسی بھی خاص کھانے کی خوشبو سونگھنے کے بعد ہماری بھوک جو ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ زبان پر اس کا ذائقہ مختلف محسوس ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو بعض اوقات کھانے کے کچھ ذرات جو ہے وہ زبان پر چپک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے پھر بعض اوقات ذائقہ بھی خراب ہونے لگتا ہے.
وہ لوگ جو بہت زیادہ کھانے پینے کے عادی ہوتے ہیں ان کے بھی ٹیسٹ برڈز آہستہ آہستہ خراب ہونے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے مزید اور کھانے کھاتے ہیں اور مزید اس میں نئی ویرائٹی لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر تھوڑے عرصے کے بعد پھر زبان اس کی اس طرح عادی ہو جاتی ہے کہ وہ ٹیسٹ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر زبان کو چپکی رہ جاتی اور کچھ ذرات کھانے کے دانتوں میں چپکے رہ جاتے ہیں تو ان سب کی وجہ سے منہ کے اندر ایسے بیکٹیریا پرورش پاتے ہیں کہ جس کے بعد اگر آپ کوئی چیز کھاتے ہیں بغیر کلی کیے یا منہ صاف کیے تو وہ آپ کی زبان سے معدے تک چلے جاتے ہیں، جو آپ کے لیے بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جب مسواک کرے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ مسواک کو زبان پر بھی پھیرے۔ بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، یہ اس کی عادت نہیں ہوتی، بعض لوگوں کی زبان پر تو باقاعدہ سفید لیئر جمی بھی ہوتی اور وہ بات کرتے ہیں تو تب بھی وہ پوری لیئر نظر آ رہی ہوتی ہے، جو دوسروں کے لیے بھی ایک تکلیف کا باعث بنتی۔ تو چونکہ ایک بیماری بھی ہے، اس کا علاج بھی ہونا چاہیے، لیکن جو علاج آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے وہ ہے مسواک کا صحیح استعمال۔ تو ہر روز اپنی ہیبٹ بنا لیں کہ صرف دانتوں پہ مسواک نہیں کرنا، اس سے اپنے گلے کو بھی اسٹیمولیٹ کرنا ہے، اس کو بھی صاف کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کو بھی۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ حصہ یعنی کہ ٹیسٹ بڈ جو ہے ان کو اسٹیمولیٹ کیا جاتا ہے تو اس سے جسم کے اندرونی اعضاء پتا، جگر، مثانہ، گردہ وغیرہ کی صحت حاصل ہوتی ہے، معدے کو بھی یہ اچھا کرتے ہیں۔ دانتوں اور داڑھوں کو صاف کرنا، ابن عمر فرماتے ہیں کہ ترک الخلال یوہن الاسنان، دانتوں کے خلال کو چھوڑنے سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ خلال کیا ہوتا ہے؟ خلال کس طرح کیا جاتا ہے؟ دانتوں کے ذرات جو ہیں یا تو فلاس سے آپ کریں، آج کل تو فلاس وغیرہ ہے، ٹوتھ برش سے یا پھر ٹوتھ پکس وغیرہ جو نیچرل ہو لکڑی کی، ان سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ خلال بالکل چھوڑ دیں تو ان حصوں کی ایکسرسائز نہیں ہوتی یا وہاں پر خوراک کے باریک ذرات رہ جاتے ہیں جو سڑان پیدا کرتے ہیں، اس سے بھی اسمیل آتی ہے اور کئی بیماریوں کا باعث بھی بنتے ہیں۔ نیز فرمایا جو زائد کھانے کے ذرات داڑھوں میں باقی رہ جاتے ہیں وہ داڑھوں کو کمزور کر دیتے ہیں، یعنی دانتوں کی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ خوراک کا دانتوں کے اندر پھنسے رہنا ہے۔ چکناہٹ والی چیز کے بعد کلی کرنا، ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو کلی کی اور فرمایا کہ دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ ہمارے کن کن کھانوں میں چکناہٹ ہوتی ہے؟ ساروں میں ہی تقریباً ہوتی ہے، ہمیں تو آتا ہی نہیں پکانا اس کے بغیر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا کھا کے پھر ہمیں کلی کرنی چاہیے۔ کثرت سے مسواک کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسواک کا اس کثرت سے حکم دیا گیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں مجھ پر فرض ہی نہ ہو جائے۔ پھر ہر وضو کے ساتھ فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ پھر ہر نماز کے وقت، زید بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے اگر میری امت کے لیے مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ ابو سلمہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے دیکھا کہ زید رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور مسواک ان کے کان پہ رکھی ہوتی تھی، جیسے بعض لوگ پینسل وغیرہ اٹکا لیتے ہیں نا تو پاس ہی رکھتے تھے، جیسے کسی کاتب کا قلم اس کے کان پر ہوتا ہے، تو جب نماز کے لیے اٹھتے تو مسواک کر لیتے۔ ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے اور مسواک کرتے کہ نماز میں انسان اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ اہتمام، ہم تو دن میں ایک دفعہ کر کے فرض پورا کر لیتے۔ گھر میں آتے ہی پہلا کام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے؟ یہ پوچھا گیا حضرت عائشہ سے تو آپ نے فرمایا کہ مسواک کرتے تھے انٹر ہوتے ہی۔ پھر اسی طرح بدبو پیدا کرنے والی چیزوں کو کھانے سے پرہیز کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے الگ رہے یا ہماری مسجدوں سے الگ رہے اور اپنے گھر میں بیٹھے۔ پھر اسی طرح بعض لوگ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں تو اسی میں بات بھی شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ خوراک کے ذرات اڑنے لگتے ہیں، خصوصاً اگر پان کھانے کی عادت ہو، اور بعض لوگ تو پان کھا کے پھر آس پاس میں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سگریٹ نوشی سے پرہیز، سگریٹ کا تعلق جو ہے نا یہ خبائث سے، خبیث چیزوں سے، اس کا جو دھواں ہے وہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اسمیل بھی ہے اس میں، اور کپڑوں میں بھی پڑ جاتی ہے اور آس پاس، اور پھر انسان کے جب اندر جاتا ہے وہ دھوئیں کا اندھیرا تو جسمانی صحت کے علاوہ روحانی صحت پر بھی اثر انداز ہوتی۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الاعراف میں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اسی لیے بعض علماء نے اس کو حرام بھی قرار دیا ہے۔
اور ویسے بھی ملائکہ کو اس سے اذیت ہوتی، جن چیزوں سے انسانوں کو اذیت ہوتی ہے ان سے ملائکہ کو بھی ہوتی، فرشتوں کو. اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں؟ اس سٹیج پر اس سے بچنا آسان ہے، اگر 2 قدم بھی آگے چلے گئے تو پلٹنا بہت مشکل ہوگا. اب بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں پی رہے تھے، دوسرے پی رہے تھے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جس کمپنی میں وہ بیٹھیں گے، اگر وہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے جو پی رہے تھے تو پھر یہ بچ نہیں سکتے. پھر کچھ دنوں کے بعد برائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ انسان اس راہ پہ چل پڑتا ہے. جتنے بھی اسموکرز ہیں اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ شروع انہوں نے کہاں سے کیا، ایسے ہی مذاق مذاق میں شروع کیا اور پھر وہ عادت پڑ گئی. جی، کیونکہ بعض کیمیکل جو ہیں وہ باڈی کے اندر جا کر بہت سے سائیکولوجیکل پرابلمس کا بھی سبب بنتے ہیں. بعض بچے بہت ہائپر ہو جاتے ہیں، تو ایسے فلیورز کے اندر بعض ایسے ایجنٹس ہوتے ہیں فوڈ کے کہ جو حقیقت میں نقصان دہ. تو کسی بھی ہیبٹ کو چھوڑنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ بہتر آلٹرنیٹ دیں. تو پھر جو چیز چھٹتی ہے انسان اس کی کمی کو محسوس تو کرتا ہے مگر آہستہ آہستہ چھٹ جاتی ہے وہ چیز. اسموکنگ چھوڑنے کے لیے ہجامہ بھی کیا جاتا ہے. ہجامہ ہوتا جی. ہے، ویری گڈ. لوز کرتے ہیں. اگر 1 گلاس ہم بلیک سافٹ ڈرنک یوز کرتے ہیں تو 6 گلاسز کے دودھ برابر کیلشیم باڈی سے لوز کر جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جس طریقے پر ہم پرورش پا رہے ہیں جس جنک فوڈ کے ساتھ اور جو کچھ ہمارا ایٹنگ ہیبٹس یا سٹائل ہے، آئندہ چند سالوں کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور کیا کام کرنے کے قابل ہوں گے. ایک دفعہ زندگی ملی ہے اور اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو وہ عبادت ہی نہیں ہو پائے گی صحیح طور پر، تو پھر کیا فائدہ. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی تھی نا کہ بدترین لوگ وہ ہوں گے جن پہ قیامت آئے گی اور وہ رنگا رنگ مشروب پینے والے ہوں گے. یس، تو نشہ ہو جاتا ہے نا، جیسے سگریٹ میں ہوتی ہے جیسے، تو اسی طرح پھر چائے پیپسی پھر ایکسیسو ہو جاتا ہے. مجھے ایکچولی 2 باتیں شیئر کرنی ہے. ایک یہ سارے جو بلیک ڈرنکس ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ ایک ریسرچ ہوا تھا کہ ان کو اگر WC میں بندہ ڈالے اور فلش کرے تو ان میں وہی پروڈکٹس یوز ہوتے ہیں جو کہ ٹوائلٹ کلینر میں یوز ہوتا ہے. کلینر ان سے WC صاف ہو جاتا ہے. اور دوسری بات جو شیشے کی کرنی تھی مجھے یہ ہے کہ شیشے میں جو ٹبیکو ڈالا جاتا ہے وہ بالکل را فارم میں ہوتا ہے، تو وہ 10 ٹائمز آئی تھنک زیادہ بندے کو ڈیمیج پہنچاتا ہے، کیونکہ جو سگریٹس میں ہوتا ہے وہ تو پھر بھی تھوڑا سا ریفائنڈ فارم میں ہوتا ہے، لیکن شیشے میں بالکل را فارم میں ہوتا ہے وہ. جی. کیسے کاؤنسلنگ وہ اس کرتے ہیں؟ طرح سے کی جاتی ہے کہ پہلے تو وہ یہ سوچے کہ جو اسموکنگ کرتے ہیں ان کا ری انفورسنگ ان کا ایک اسٹیمولس ہوتا ہے کہ وہ کس وجہ سے کرتے ہیں. کچھ لوگ عادی ہوتے ہیں آفس میں کرتے ہیں یا گھر میں ان کو جب بالکل ٹائم ٹینشن پاس ہوتی کرنا. ہے. ہاں، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کریں کسی ایک جگہ پہ کہ وہ یہ سوچیں سپوز کہ آج میں نے آفس میں نہیں کرنا، صرف گھر میں کرنا ہے. اوکے. کچھ دن اپنے آپ کو اس طرح سے ریسٹرکٹ کریں گھر کے ایریا میں. پھر گھر کا بھی وہ ایک روم سلیکٹ کر لیں جہاں پہ باقی فیملی ممبرز نہ ہوں. مطلب اس طرح سے ان کے مائنڈ میں ایک سائیکولوجیکل اسٹیمولس آئے تھوڑا گا. تھوڑا ہاں، ریڈیوس اپنے آپ کو کرتے نیرو کرتے. کرتے جائیں، اپنا Good. جو بھی وہ ایجنٹ ہے اس کو نیرو کرتے جائیں. اور پھر یہ سوچیں کہ میں نے گھر والوں کے سامنے اس کو نہیں کرنا، تو اس سے آٹومیٹکلی ان کے مائنڈ میں آئے گا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو باقیوں کے سامنے اگر میں نہیں کرا تو ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ بینیفیشل ٹو می. اس کے بعد پھر وہ الٹیمیٹلی اپنے آپ کو واش روم میں ریسٹرکٹ کر لے کہ میں نے صرف وہاں پہ کرنا ہے، اور پھر ڈیفینیٹلی وہ اس کو اچھا نہیں لگے گا تو آٹومیٹکلی وہ چھوڑنے کی طرف اس کو جائے گا. یہ Good. طریقہ اور ہو اس میں سکتا ہے. روزہ بہترین علاج ہے نا، جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ روزہ بہت سی چیزوں کی اصلاح کر دیتا ہے. یہ کسی نے اپنا تجربہ بھی لکھ کر بھیجا تھا. یہ کہتی ہے کہ میں ایک آرگنائزیشن میں جاب کر رہی تھی. میری جاب ایسی تھی جس میں لوگوں سے ڈیلنگ کرنا تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ ہو گیا، یعنی ڈیلنگ. اچھا بولنے کی وجہ سے مجھے اسپوکس پرسن کا کردار نبھانا پڑتا جو میرے دل میں کچھ کھٹکتا، خاص کر CEO اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ میٹنگ میں بار بار ان کی طرف دیکھنا پڑتا کیونکہ مجھے نیچے دیکھ کر بات کرنے کی عادت نہیں تھی اور میں ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کر ہی بات کرتی ہوں. باوجود پوری کوشش کے مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا تھا اور میری نگاہیں اٹھ جاتی. اس کے علاوہ پروجیکٹ پریزنٹیشنز، کلائنٹ ڈیلنگز کا کام بھی ہوتا جس پر میرا دل بے قرار رہتا، یعنی کہ میں ٹھیک نہیں کر رہی، اپنے اندر ہی ایک خلش ہوتی. ایک دفعہ مجھے لگا کہ میرے اندر تقویٰ کی بہت کمی ہے اور اچانک سے میں نے 10 روزوں کی منت مان لی کہ یا اللہ میں 10 روزے لگاتار رکھوں گی اگر مجھے تقویٰ مل جائے. لیکن چونکہ آپ سے یہ بات سنی تھی کہ منت ہم ہمیشہ کام پورا ہونے کے بعد کیوں پوری کرتے ہیں، اس سے پہلے کیوں نہیں کر لیتے، یعنی اسے یہ کیوں کہتے کہ یہ ہو گیا تو پھر میں یہ کروں گی. ہم پہلے ہی کر لیں، صدقہ کرنا تو پہلے کر لیں، روزہ رکھنا تو پہلے ہی رکھ لیں. لہٰذا میں نے دوسرے دن سے روزے رکھنے شروع کر دیے. جون کا مہینہ تھا، دن بہت لمبے تھے مگر اللہ کی توفیق اور خاص مدد سے 10 روزے پورے کر لیے.
جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے لگاتار 2 کورسز کرنے کا موقع دیا. آج میں قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھ رہی ہوں، جو میرے لیے بہت زیادہ باعث مسرت ہے. خلاصہ یہ ہے کہ روزے سے واقعی نیکیوں کے مواقع ملتے ہیں. خاص طور پر اپنا محاسبہ اور مجاہدہ کرنے کا موقع ملا، جو میرے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو روزہ بہت سی بری عادتوں کو چھڑانے کے لیے ایک بہت ہی کارآمد نسخہ ہے، کیونکہ ہم کچھ چیزیں نہیں چھوڑ سکتے، یہ سمجھتے کہ مر جائیں گے ان کے بغیر. لیکن جب روزے کی شکل میں کسی بھی طرح پابندی لگا کے آپ چھوڑ دیتے تو کچھ دیر تو طبیعت بہت ریئیکٹ کرتی ہے، آپ کا نفس ریئیکٹ کرتا ہے، آپ کی باڈی ریئیکٹ کرتی ہے، آپ کی نیند چلی جاتی ہے، آپ کو بہت سی تکلیف دیکھنی پڑتی جب بھی کسی عادت کو آپ بریک کرتے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پھر آپ آہستہ 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 نارمل ہونے لگتے ہیں. یہ اللہ کا ایک قانون ہے فطرت میں. آپ دیکھیں بہت سی اس کی مثالیں آپ کو ملیں گی. ویسا پانی جب بوائل ہونے لگتا ہے تو آپ اگر اس کی آگ بجھا دیں تو کیا کرے گا وہ؟ پہلے اس کے ببلز ختم ہوں گے، پھر اس کے اندر ٹھہراوا آ جائے گا، پھر اس کی گرمی ختم ہونے لگے گی، اور کرتے 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 وہ بالکل نارمل ٹیمپریچر ہو جائے گا. انسانی طبیعت بھی ایسے ہی ہے. جس چیز نے آپ کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے اس آگ کو بند کر دیں. کچھ دیر کے لیے تو آپ کے اندر وہ بے چینی آئے گی، مگر آہستہ آہستہ ٹھنڈک آنا شروع ہو جائے گی اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی بھی بری عادت اسی طرح آپ چھوڑ سکتے ہیں کہ شروع میں آپ کو اپنے اوپر پابندی لگانی ہوگی. اور یہ طریقہ انہوں نے بہت اچھا بتایا کہ اپنے آپ کو نیرو ڈاؤن کریں، نہیں اس میں ریسٹرکٹ کرتے 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 اپنا دائرہ خود تنگ کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو لاک کر دیں. جن بوتل میں بند ہو جائے گا. منہ کی صفائی کے لیے مسواک بہترین ذریعہ ہے. مسواک نہ صرف منہ کے تمام حصوں یعنی دانت، زبان، حلق، گلا، سانس کی نالی اور خوراک کی نالی کے ابتدائی حصوں کے امراض کے لیے بے حد مفید علاج ہے، بلکہ ثواب کا ذریعہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے. یعنی جو شخص اپنے رب کو راضی کرنا چاہے وہ اس نیت سے مسواک کرے. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو آپ سے؟ ہم و غم ہے یہ، تو اس کے لیے کچھ ایکشن ضروری ہیں. انہی ایکشنز میں ایک یہ ہے مسواک.